چمکتا سورج، تازہ ہوا اور دلوں میں ایک خاص خوشی، کیونکہ آج ہے عید الاضحیٰ کا پہلا دن۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو ویلکم ہے آپ سب کو آئرہ کی دنیا میں۔ یہ دن صرف خوشیوں کا نہیں بلکہ قربانی، خلوص اور اطاعت خداوندی کا دن ہے۔ آج ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ جب رب کہے تو اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ہی ایمان ہے۔ قربانی صرف جانوروں کی نہیں، نفس کی، غرور کی اور خود غرضی کی بھی ہے، اور ان کے لیے جو ہمارے آس پاس کمزور ہیں۔ آج گھروں میں پکوانوں کی خوشبو ہے، بچوں کی ہنسی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہر طرف ایک نورانی فضا ہے، عید کی خوشیوں کی اور اللہ کی رحمتوں کی۔ آئیں اس عید پر صرف گوشت ہی نہیں، محبت، دعا اور خوشیاں بھی تقسیم کریں۔ یہی ہے عید الاضحیٰ کا اصل پیغام۔ ہماری طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ تو آج عید کا پہلا دن ہے، ویسے تو عید کا دوسرا دن ہے، لیکن میں پہلے دن کا ولاگ ایڈٹ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ رات کا ٹائم ہے اور صبح عید ہے، تو یہاں پہ میری سسٹر اور میں مل کے ڈیزرٹ بنا رہے ہیں، جو کہ آج کل موسم ایسا ہے نا کہ بس گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی نہ کوئی ڈیزرٹ تو انسان جیسے گوشت کاٹے یا صبح چاہے جس ٹائم انسان کا دل کرے وہ کھائے، اور ڈیزرٹ نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا، مزے کا لگتا ہے۔ گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا ڈیزرٹ کھائے۔ یہ بہت ایزی ہے، بس کیک کے سلائس رکھ لیں اور اس کے اوپر مینگو کی پیوری ڈال دے، اور پھر یہ میں نے بسکٹس کے کچھ بسکٹ تھے جو پیکٹ تھے، اور اس میں نے اس کو ایسے میش کیا اور پھر اس کے اوپر ڈالا، تھوڑے سے آم کی کیوب ڈال دے، اور یہ پھر سائڈ پہ تو جس طرح کی ڈیکوریشن آپ لوگوں کو پسند ہے آپ لوگ اسی طرح کر لیں۔ ہم یہ سمپل ڈیکوریشن کر رہے ہیں بس، اور اس کو پھر فریج میں رکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ پھر صبح ہو گئی تھی، اور ہماری قربانی کا گوشت جو پہلے ہوتا ہے جس کو کلیجی بولتے ہیں، میں نے قربانی کی جو کر رہے تھے اس کا جانور کی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ میل بنا رہے تھے اور کچھ باہر کے بھی تھے، تو اس وجہ سے میں نے نہیں بنائی۔ یہاں پہ کلیجی بن رہی تھی، اور یہ ہم نے باکسز لیے تھے، کیونکہ ہم ہمیشہ پہلے ایسے کر شاپر میں گوشت رکھتے تھے تو سارا فریج ہوتا خون ہو جاتا تھا، چاہے ہم جتنا بھی کوشش کرتے اس کو صاف کرنے کی، لیکن پھر بھی خون باہر نکل آتا تھا، ہر چیز کو لگتا تھا گوشت کی، تو وہ پھر ہمیں صحیح نہیں لگا۔ اس بار ہم نے یہ کنٹینر لیے ہیں کہ بس اسی میں گوشت رکھیں گے۔ ویسے تو زیادہ گوشت انسان وہ کر لیتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہے، جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کا ہوتا ہے، اور ہم کوئی اتنی بڑی فیملی نہیں ہے، مطلب جو بچے وغیرہ ہیں وہ سارے ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں، ہمارا یہ رواج ہے، وہ عید اپنے ماموں کے گھر گزارتے ہیں، تو ہم گھر میں بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں بس، اور ہمارا ایک اکیلے گھر کا جانور ہوتا ہے پورا، پھر بس ہمارا گوشت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اکثر ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم لوگ محلے میں نہیں دیتے ہیں، کیونکہ محلے میں سب نے عید کی ہوتی ہے، جن گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ہم لوگ صرف انہی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، چاہے جتنا بھی گوشت ہو ان کو پھر ہم زیادہ دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی کے ساتھ اور بھی محلے کے لوگ آ جاتے ہیں جن کو عید نہیں ہوتے، تو وہ ان کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ جانور کاٹ رہے تھے، اور ہم لوگ جتنے بھی خواتین ہیں وہ کچن میں کوئی کیا کام کر رہا تھا، کوئی کیا۔ یہاں پر کلیجی کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد
اس میں دہی ڈال لیتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، کوئی کس طریقے سے بناتا ہے، کوئی کس طریقے سے، لیکن ہم لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں اور کافی عرصے سے بنا رہے ہیں۔ بس ہمیں یہی طریقہ پسند ہے اور یہی ہے ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ چٹنی بنا رہے ہیں، اپنے گھر کا پودینہ ہے، ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گرین کلر ہے اس کے، اور بالکل فریش۔ جب بھی ہمیں یوز کرنے ہوتے ہیں ہم فوراً سے کاٹتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں سہولیات اتنے زیادہ ہو گئے تو بس یہ مکسی میں جلدی سے ہم لوگ چٹنی بنا لیں گے۔ 2-3 منٹ لگتے ہیں، بلکہ 2-3 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ بس صرف یہ ہوتا ہے کہ کاٹنے کی دیر ہوتی ہے کہ چیزیں مکسی میں ڈالو، اس کے بعد 1 سیکنڈ میں بھی بن جاتی ہے۔ چٹنی میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ آج کل دھنیا نہیں مل رہا تو بس پودینہ، لہسن اور گرین چلی ہے وہ ڈال لیں گے، اور یہاں پہ ایک ہاتھ سے میں بند کر رہی ہوں اس کو، اور یہ کیونکہ سوکھا تھا تو نہیں بن رہا تھا تو پھر تھوڑی دہی اس میں ڈال لیں گے کہ چلو یہ مکسی اچھے سے اس کو چٹنی بن جائے گی۔ اور پیچھے سے جو یہ بائک کی آواز اتنی زیادہ آ رہا ہے اس کو اگنور کریں۔ ایک تو ہم جب بھی وائس اوور کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گاڑی آ جاتی ہے اور گزر رہے تھے، اتنا زیادہ شور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ہم لوگ پھر ٹماٹر ڈال لیتے ہیں کیونکہ میں جتنا پانی تھا وہ سارا سوکھ گیا ہے، اور یہاں پہ ہماری چٹنی بن گئی تھی۔ دہی مکس کریں گے۔ دہی آج کل پتہ نہیں آپ لوگوں کی سائڈ پہ کس طرح ہے، ہمارے سائڈ پہ تو ایسی دہی ملتی ہے جیسے لسی ہوتی ہے، اتنی پتلی، جو بس پتہ نہیں گرمی کی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے، اتنی پتلی لسی ملتی ہے کہ بس یہ دیکھیں۔ اب اگر یہ گھاٹی ہوتی تو اس کا کلر ہی کچھ اور ہوتا، لیکن بس اس طرح ہے۔ یہاں پہ جتنا بچ گیا تھا یہ کلیجی جتنی تھوڑی بہت ہم نے بنا لی تھی، اور یہ ہم اپنے ہمسایوں کے گھر دے رہے تھے، جس کا بندہ ہمارے ساتھ کام ادھر ہمارے گھر میں قربانی میں مصروف تھا تو ان کے گھر دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ میں نے بسکٹ نہیں سوری نمکو اور یہ چیزیں اٹھائی، اور کیونکہ وہ بندے کام کر رہے تھے تو بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، کبھی فالسے کا شربت، اور ابھی اس پوائنٹ پہ ہم لوگ ان کو چائے اور یہ سرو کر رہے تھے کیونکہ یہاں پہ بس وہ لوگ فری ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارا کام سٹارٹ ہوتا تھا جو ڈسٹریبیوشن والا ہوتا ہے، شاپوں میں ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ کام عورتوں کا ہوتا ہے، صرف جانور کاٹتے ہی مرد ہیں، باقی سارا تو سنبھالتے، اور ڈسٹریبیوشن جہاں دینا ہوتا ہے وہ سارا فیمیل کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں کلیجی کا سالن کر رہی ہوں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا جو بنا رہے تھے، بہت مزے کا تھا۔ میں چٹنی اس کے ساتھ لگا رہی ہوں، لیکن چٹنی کے بغیر بہت مزے کا لگ رہا تھا، چٹنی کے ساتھ اتنا نہیں، کیونکہ چٹنی اتنی پتلی تھی جیسے لسی، تو مزہ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پہ وہ ڈیزرٹ جو رات کو ہم نے بنایا تھا، جو کہ ویڈیو کے اسٹارٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے، تو یہاں پہ میری سسٹر وہ ٹرائی کر رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے تو سالن نہیں کر رہی، پہلے یہی ڈیزرٹ ٹرائی کرے گی۔ تو میں نے کہا چلو آپ کھا لیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ کھا لیں گے۔ میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گوشت کو اس طرح پتلا کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ فریج میں نہیں رکھتے اتنا، جتنا ہمیں ضرورت ہوتا ہے یا گھر کا حصہ ہوتا ہے ہمارا، اس کو ہم ایسے پتلے پتلے لیئر میں وہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کام ہے بہت مشکل، لیکن مطلب مشکل یہ نہیں کہ ٹائم زیادہ لیتا ہے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر موٹا لیئر بناتے ہیں تو پھر وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ آج کل دھوپ زیادہ ہے تو 1 دن میں ہی سوکھ جاتا ہے۔ اس کو ہم سکھا لیتے ہیں کیونکہ ہم یہ اتنا سارا گوشت تھا ہمارا، جس کو ہم اس کے اوپر ہم نمک ڈالیں گے۔ نمک زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ نمک کی وجہ سے پھر خراب نہیں ہوتے۔ ہر قسم کا مسالہ لوگ ڈال لیتے ہیں، چاہے جو گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے وہ سارا ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر۔
لیکن ہم لوگ زیادہ نمک مسالے زیادہ نہیں ڈالتے، بس نمک تھوڑا زیادہ ڈال لیتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو۔ یہاں پہ یہ ہم سب نے مطلب 3 بندوں نے مل کے یہ سارا بنائے ہیں، اور اس کو اچھے سے نمک لگا لیں گے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ٹرمرک ڈالیں گے، ٹرمرک پاؤڈر ہے، اور یہ بھی ہم اتنا زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کے جب ہم سالن بنائیں گے تو بعد میں سارے مسالے اسپائسز ڈالیں گے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اتنا یوز نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوکھا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، جب یہ سوکھ جاتا ہے تو پھر مسالہ اس وجہ سے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا، تو اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا لگاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کہا کہ نہیں نمک تھوڑا ہے تو تھوڑا اور بھی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ سارا پھر نکل جائے گا۔ جب بناتے ہیں نا تو پہلے اس کو پریشر کوکر میں پہلے ویٹ دینا ہوتا ہے، پھر وہ سارا پانی ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو گھر کا مسالہ ہوتا ہے سالن کا وہ ڈال رہے ہیں، ہم لوگ بنو والا استعمال کرتے ہیں، اور خود باقاعدہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈال دے، تب وہ بنا کے دیتے ہیں، تو بہت مزے کا مسالہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا اس طرح اچھے سے ایک ایک اتنا اس کو کرنا ہے نا، مکس کرنا ہے تاکہ ایک ایک لیئر پہ لگ جائے، ایسے نہ ہو کہ کچھ اس میں سے کچھ پہ لگ جائے اور کچھ پہ نہیں، کیونکہ جن پہ نہیں لگتا پھر وہ خراب ہونے کے چانس ہے اس کا۔ تو یہاں پہ ہم نے وہ لیئریں بنا رہے تھے، اس پہ میرے سسٹر مرچ مسالے لگا رہے تھے، اور میں یہاں پہ ڈیزرٹ کر رہے تھے، اور بہت مزے کی تھی۔ آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائی کریں، بلکہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ یہاں پہ یہ دیکھیے ہم اس طرح اس کو جو لیئر بنائے تھے گوشت کے، وہ اس طرح ہم لوگ دھوپ پہ تار کے اوپر ڈال لیں گے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی اسپیشل تار نہیں ڈالی، یہ وہی تار ہے جس پہ کپڑے ہیں،